کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، 2 روز قبل میرے ایک قریبی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ بہت سے لوگ مسجدوں میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر نمازی ٹوپی لگا کر نماز ادا کرے۔ ٹوپی رکھنے والا ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ٹوپیاں رکھ دیتا ہے، لیکن مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیوں کی جو ناقدری اور بے حرمتی ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی ٹوپیاں اور چٹائی والی ٹوپیاں کچھ تو الماری پہ ہوتی ہیں، کچھ کھڑکی پہ پڑی ہوتی ہیں، کچھ مسجد کے گوشے میں پڑی ہوتی ہے، کچھ صحن میں پڑی ہوتی ہے، کچھ ٹوپیاں تو وضو خانے کے پاس گردش کرتی نظر آ رہی ہیں، کچھ تو دیکھا گیا کہ مسجد کے گیٹ پر ڈلیا اور ٹوکری کے اندر پڑی رہتی ہیں، اور ایسی ٹوپی کو لوگ لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ایک ٹوپی کو کئی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کی بدبو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے، ایک کے سر کا کیٹانو دوسرے کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے تنکے مسجدوں میں پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں ٹوپی رکھی جائے تو کیسی ٹوپی رکھی جائے؟ اگر مسجد میں رکھی ہوئی چٹائی اور پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی مسجد میں ٹوپی نہ ہو اور نمازی کے پاس بھی ٹوپی نہ ہو تو کیا کھلے سر ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے؟ سامعین، میرے دوست کا یہ سوال بہت اچھا ہے، آپ اس کا جواب غور سے سنیے اور مکمل ویڈیو سننے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ دوستو، نمازی بحالت نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہے، لہذا سر ڈھانپ کر ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا ادب کا تقاضا ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کھلے سر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ رہی یہ بات کہ کس قسم کی ٹوپی پہنی جائے، تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھے لباس پہن کر جانے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور چونکہ ٹوپی یہ لباس کا ایک حصہ ہے، جیسے کرتا پاجامہ یہ ہمارا ایک لباس ہے، ایسے ہی ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ اس لیے علماء کرام اور فقہاء کرام نے یہ بتایا کہ انسان جس لباس کو پہن کر شریف اور معزز لوگوں کی مجلس میں جانا پسند نہ کرے، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ چونکہ چٹائی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں عام طور پر اچھی نہیں سمجھی جاتی اور لوگ اس طرح کی ٹوپیاں لگا کر اچھے شریف اور معزز و مکرم لوگوں کی محفلوں اور مجلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ نماز کے علاوہ حالات میں بھی ایسی ٹوپیاں نہیں لگاتے، نہیں پہنتے۔ اس لیے پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ اگر مسجد میں ایسی صاف ستھری ٹوپیاں رکھی ہوں جنہیں پہن کر آدمی باوقار مجلس میں جاتے ہوئے اپنی خفت اور ذلت محسوس نہ کرے، مثلا دھاگے اور کپڑے والی ٹوپیاں، یا ہم جیسے علماء اور طلبہ مدارس والے جو ٹوپیاں لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، ایسی ٹوپیاں جن میں خوبصورتی ہوتی ہے، اچھے لوگ پہنتے ہیں، جس ٹوپی لگا کر جہاں چاہے جس مجلس میں چاہے لوگ چلے جاتے ہیں، تو یاد کیجئے ایسی ٹوپیاں مسجد میں رکھنے میں اور ایسی ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ دھاگے والی ٹوپی، یہ کپڑے والی 5 کلی ٹوپی، یا ہمارے سر پر جو ٹوپی ایسی ٹوپی یا بنگلہ دیشی ٹوپی، یا اس طرح سے عام طور اچھی ٹوپیاں جو کچھ بھی ہوتی ہے، شریف لوگوں کی محفل میں اسے لگا کر جانے میں کوئی اپنی خفت محسوس نہیں کرتا، لہٰذا اس طرح کی ٹوپیاں لگانے میں اور ایسی ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں جو بھی ٹوپیاں رکھی جائیں ان ٹوپیوں کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا جائے۔ دیکھا یوں جاتا ہے کہ مسجد کے اندر واقعتاً ٹوپیاں ادھر ادھر پھینکی رہتی ہیں، بعض ٹوپیاں اتنی گندی میلی رہتی ہیں کہ ہاتھ میں لینا گوارا نہیں کرتا۔ اب آدمی بھاگتا ہوا مسجد میں آیا اور جلدی سے اسی ٹوپی کو لگا کر نماز پڑھ لیتا ہے۔
पसीना में शराबुर होता है, आदमी उसी टोपी को लगाता, नमाज पढ़ता है, दूसरे लोग भी उसी को पहनते हैं। तो याद कर लीजिए, चूंकि जैसे किसी इंसान का उतरा हुआ कुर्ता पजामा हम और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और गवारा भी नहीं है, ऐसे ही दूसरे के सर की उतरी हुई टोपियां मस्जिद में जो पड़ी हुई हो, कैसे दिल आपका गवारा करेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, अव्वलन तो मस्जिद में टोपियां न रखी जाएं, बल्कि हर आदमी नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से सर पर टोपियां लगा करके आए, या ये कि अपनी पॉकेट में टोपी रखे ताकि जब भी जिस जगह भी नमाज का वक्त हो जाए वो टोपी इस्तेमाल करे। जिस तरह जाती कपड़े इस्तेमाल करता वैसे जाती टोपी भी इस्तेमाल करे। मस्जिद में टोपियां रखना मुनासिब नहीं, और अगर बहुत ज्यादा शौक मस्जिद में टोपियां रखने का हो, किसी को सवाब हासिल करना हो, नमाजियों की सहूलत का ख्याल करना हो, तो याद कर लीजिए फिर टोपियों की सफाई सुथराई का रखने का इंतजाम और उसको धुलने का इंतजाम पूरा किया जाए, वरना फिर मस्जिद में टोपी रखने के सवाब के बजाय आप गुनाह होगा, क्योंकि आपने सर के ताज की बेहुरमती और नाकदरी की है मस्जिद में रख करके, क्योंकि वहां कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता है। लिहाजा जो लोग मस्जिदों में टोपियां रखना चाहते हैं वो चटाई और प्लास्टिक की टोपियां कतई न रखें, और धागे या कपड़े या अच्छी टोपियां रखना चाहते हैं तो फिर सफाई सुथराई का मुकम्मल ध्यान रखते हुए टोपियां रखने की कोशिश करें। और मस्जिद में आने वाले नमाजी हर ऐसी टोपी का इस्तेमाल ना करें जो कि मैली हो और साफ सुथरी ना हो, गंदी हो, इधर उधर घूमती फिरती टोपियां हो, ऐसी टोपियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे बीमारी के फैलने का इम्कान होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास टोपी नहीं है और मस्जिद में गंदी टोपियां रखी हुई हैं तो आप बगैर टोपी के नमाज पढ़ लीजिए, यह बेहतर है उस मैली कुचैली गंदी टोपियों को इस्तेमाल करने के मुकाबले में। अब रही ये बात, अगर किसी के पास टोपी नहीं, मस्जिद में टोपी भी नहीं है और पास में भी टोपी नहीं है, नमाज का वक्त हो गया, तो फिर नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, क्योंकि टोपी पहनकर नमाज अदा करना ये अमरे मुस्तहसन है, आदाब में से है। इसलिए अगर कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ लेता है तो नमाज अदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।